اللہ کے محبوب نے شام کو بہت زیادہ پیار کیا۔ کعبۃ اللہ کے 4 کونے ہیں، ایک کونے کا نام رکن شامی ہے اور ایک کونے کا نام رکن یمانی ہے۔ تو کعبۃ اللہ کے یہ کونے ان 2 مقدس ملکوں کے نام سے معنون کیے گئے ہیں، رکن شامی اور رکن یمانی۔ تو شام اور یمن میں بہت ساری برکتیں رکھی گئی ہیں، بالخصوص شام کا شہر جسے غوطہ کہتے ہیں، جو آج کل آپ خبروں میں پڑھتے ہیں کہ ان 4-5 دنوں کے اندر تو بہت زیادہ یہاں ظلم و ستم ہوا اور چھوٹے چھوٹے بچے قتل کر دیے گئے اور خواتین کے ساتھ ناروا سلوک الغوطہ شہر میں ہوا۔ بوڑھے جوان اس وقت محاصرے میں ہیں اور انتہائی ظلم اور ستم کا شکار ہیں۔ بہرحال یہ عنوان کتنا دردناک ہے، امت مسلمہ کتنے عرصے سے ظلم اور جبر سہ رہی ہے، بلکہ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے برستے ہوئے تیروں سے امت کے کلیجے چھلنی ہو رہے ہیں، اور 56-57 اسلامی ملک دنیا کے اوپر موجود ہونے کے باوجود ہماری کوئی ایک آواز نہیں ہے۔ اس وقت دنیا کے اوپر جہاں بھی خون بہہ رہا ہے، آپ شجرہ نسب پوچھیں تو وہ خون مسلمانوں کا ہوگا۔ اللہ اس امت کو کوئی اپنی خاص رحمتوں سے، خاص کرم نوازیوں سے کوئی قائد عطا کرے، کوئی رہنما نصیب کرے۔ اس وقت ان کے ساتھ جو رویے اور جو سلوک ان کے ساتھ روا رکھا گیا ہے وہ انتہائی دردناک ہے۔ بطور مسلم دل خون کے آنسو روتا ہی ہے، لیکن دنیا کے اوپر انسانی حقوق کی بات کرنے والے بطور انسان ہی ان لوگوں کے بہتے ہوئے خون کو دیکھیں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ظلم اور جبر کی چکی میں پستے ہوئے دیکھیں تو وہ کوئی آواز اٹھائیں، لیکن چونکہ یہ خون مسلمانوں کا ہے اس لیے اس کو بہنے دیا جائے۔ دنیا کے ٹھیکیداروں کی یہی آواز ہے اور یہی ان کی پالیسی ہے۔ ترکی نے جو کاوشیں وہاں کی ہیں وہ قابل ستائش ہیں، ہم ان کو خراج پیش کرتے ہیں، اور اس وقت ان دکھی لوگوں کی مدد کے لیے ترکی ہی ایک ذریعہ رہ گیا ہے۔ میں یہ مطالبہ کروں گا اہل ایمان سے، مسلمانوں سے اور دنیا کے سنجیدہ متین لوگوں سے کہ وہ ان مظلوموں کی مدد کے لیے آواز بھی اٹھائیں اور ترکی کے ذریعے ان لوگوں کی مدد میں بھی اپنا حصہ ضرور شامل کریں۔ باقی ظلم کی انتہا ہو گئی، قیامتیں ٹوٹ گئیں، اور وہ جس جبر، جس ظلم اور جس زیادتی کا شکار ہے اس کا کیا مداوع ہو سکتا ہے۔ دنیا کے اوپر جنگ کے بھی اصول ہیں، عالمی عدالتیں بھی ہیں، اقوام متحدہ بھی ہے، لیکن کوئی بھی ان مظلوموں کے بہتے ہوئے خون اور ان کی چیخ و پکار کو نہ دیکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے۔ ان کا خون اس لیے بہتا رہنا چاہیے کہ یہ بیٹے اور بیٹیاں مسلمانوں کی ہیں۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا گروہ بندی میں، فرقہ بندی میں، باہمی لڑائیوں میں، جغرافیائی تقسیموں میں ہی بٹے رہیں گے، یا ہم سوچنے پہ مجبور ہوں گے
کہ آج ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا تو نہیں ہے، اور ہمیں وحدت کا سبق پڑھنا چاہیے اور امت کو امت بننا چاہیے۔ ہمیں اپنے باہمی اختلافات کو ہوا دینے کی بجائے امت کے درد کو سمجھنا چاہیے۔ اس وقت امت کو لڑانے کے لیے فرقوں اور گروہ بندیوں میں مسلمانوں کو مزید تقسیم کرنے کی سازش پورے عروج پہ ہے، اور فرقوں کی باہمی منافرت کو، نفرت کو بڑھا کر کے ان کو تقسیم کر کے ایک دوسرے سے قتل کروانا اور ایک دوسرے سے ذبح کروانا یہ کئی اشروں سے جاری ہے۔ کاش کہ ہمارے کارپرداز اس بات کو سوچیں اور امت کے بہتے ہوئے خون کو روکا جا سکے۔ اللہ اس امت کو اپنی خاص پناہوں میں، اپنی خاص امان میں اور حفاظتوں میں رکھے۔